उन उलमाए कराम में से एक आलिम दीन हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हमीद साहिब जो उस पैनल में तशरीफ फरमा थे, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात का अज़हार फरमाते हैं। इस्लामाबाद से अल्लामा शेख अब्दुल हमीद साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरमुल मकाम फ़कीर इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ज़ीदा मजदहू दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जुमला उलमाए किराम खुसूसन सादात किराम ज़ीदा मजदहूम, तमाम की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर वक्त में सबसे पहले मैं आप अहबाब को इस अजीम शान फरीज़े की अंजामदही पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत सैयदा कायनात इफ़्फ़त मआब पनागाह उम्मत फ़ज़अतुर रसूल हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल बतूल सलामुल्लाहि तआला अलैहा, आपकी ज़ात पाक की बारगाह में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आप की ज़ात पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया है कि अगरचे अकीदा इस्लामिया के मुताबिक गैर नबी होने की वजह से आपको मासूम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़ात पाक के साथ ततहीर व तहारत और तकद्दुस का मालिकुल मुल्क ने वो मलकूती हिसार बना दिया, जिसकी वजह से इस्मत भी आपकी अजमतों पर रश करती है। गुज़श्ता दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने जिस गुस्ताखाना लहजे में अपनी गुस्ताखी का इर्तिकाब किया और फिर उस पर तुर्रा ये तो उसको हुज़ूर क़िबला आलम इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल आला हज़रत सैयदना पीर मेरली शाह क़ुद्दुसुल अज़ीज़ व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब मंसूब किया। इससे तमाम अहले ईमान के दिल जख्मी हैं और तमाम अहले ईमान मुस्तरिब हैं। और इस मौका पर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे हज़रत क़िबला आलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शान अता फरमाई है, उसमें अगर इस हवाले से हम देखें कि आप जो कुछ फरमा गए हैं अपने जमाने में, तो जो कुछ फरमाया वो तो सच था, हक था, तमाम फितनों की आपने सरकोबी की, लेकिन आने वाले वक्त में जिन चीजों की तरफ आप इशारा फरमा गए हैं, आज हमें वो चीजें नजर आ रही हैं। इसी किताब, इसी तसनीफ लतीफ, जिसको छोटी सी किताब कहकर अशरफ आसिफ जलाली ने तमस्खुराना अंदाज इख्तियार किया, उसकी वजह तालीफ में हज़रत क़िबला आलम ने जो बात इरशाद फरमाई, उसमें आपने यही इरशाद फरमाया कि ये अहले सुन्नत वल जमात में नया रुझान आया है कि समझा जे जाने लगा है, अहले सुन्नत होने के लिए जरूरी है
کہ اہل بیت کرام سے بغض رکھا جائے اور بنو امیہ سے محبت رکھی جائے، حالانکہ اہل سنت کبھی شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے۔ تو یہ جراثیم اہل سنت کے اندر حضرت قبلہ عالم نے اس وقت محسوس فرمایا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اہل سنت کے اندر ناسبیت اور خارجیت گھس آئی ہے۔ بڑے بڑے نام جتنے بھی آپ کو یہاں پر اہل سنت کے امام بنے نظر آتے ہیں، ان کو کون سا ٹاسک ملا ہوا ہے اور کس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کا تعلق حضرات اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وہ توڑنا چاہتے ہیں اور بنو امیہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری امت ملاحظہ کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت قبلہ عالم کا ایک ملفوظ پاک میں بیان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں بنو امیہ کا دور حکومت تو گزر گیا، لیکن ان کے سکے کی تاثیر ابھی تک باقی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی سکے پہ پلنے والے ملک میں، دنیا میں کس طریقے سے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اہل ایمان کو کس طریقے سے تکلیفیں دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے بنو امیہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہی تاثیر ہے تو حضرت قبلہ عالم نے بیان فرمائی تھی۔ اور ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں ہی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام اور واعظین کی کلام اور تقریر ایسی ہونی چاہیے جو دل پذیر ہو، اور پھر اس دل پذیر ہونے کی آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ کیسے تمہاری تقریر دل پذیر ہوگی، کیسے تمہارا بیان دل پذیر ہوگا، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں فضائل اہل بیت بیان کرتے رہو اور اپنے آپ کو اسیر محبت خاندان نبوت گردانتے رہو، تاکہ لوگوں کے اوپر تمہارا اثر ہو، لوگ سمجھیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری مجلس میں آئیں۔ فرمایا یہ غیر دانش مندی کا ہی نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرات اہل بیت علیہم السلام کا ذکر نہیں کیا، اور اس وجہ سے لوگ ان سے دور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت فطری محبت ہے، فطرت ایمان میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فطرت ایمان میں ہے، اور اہل بیت کرام علیہم السلام کی محبت بھی فطرت ایمان میں ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم ایک اور ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں سادات کرام کی جو مقامات ہیں، ان کی جو شان عالی ہے وہ موہوبی ہے، کسبی نہیں ہے، وہ بتاثیر فتح نبویہ ان کو سادات کو عطا ہوئی ہے، ان میں ان کے اپنے ذاتی کمالات نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کی وجہ سے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی تاثیر جو ان میں آئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی کسبن جتنا بھی بڑھ جائے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں جب تک یہ مومن کو صحیح طریقے سے اس بات پر یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ درود شریف کے ذوق کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارے حضرت قبلہ عالم کے فرامین ہیں۔ تو ان جاہلوں نے یہی کام شروع کیا اور بڑی ترتیب سے شروع کیا۔ آج ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ناسبیت اور خارجیت کس طریقے سے آئی ہے۔ ان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کئی سالوں سے یہ تیاری کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر، حضور کی محبت کے نام پر انہوں نے لوگوں کو پھنسایا، اور جب لوگ پھنس گئے، ان کے چنگل میں آ گئے، تو پھر انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام اہل اسلام کو، یہ آخری بات سنیں، یہ لوگوں کو اب سوچنا چاہیے، اہل ایمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی مشابہت قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح قادیانی مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے اپنی دکانوں پر اور اپنے مراکز کے اوپر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت بہت بڑے بورڈ پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے اس چنگل میں پھنس جائیں، اسی طریقے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، محبت اہل بیت نام ہو سیمینار کا، اور اس میں لوگوں کو جمع کر کے حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے حوالے سے گفتگو کی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور نام ہو عظمت سیدہ فاطمہ کانفرنس سلام اللہ علیہا، اور اس کے اندر مسئلہ فتق کو چھوڑ کر حضرت بی بی پاک کی گستاخی کا اہتمام کیا جائے،
पेशाब की बोतल पर जमजम का लेबल लगाकर बेचने वाला शख्स इतना बदबख्त नहीं है जितना कि ये आशिफ जलाली है, कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त ऐसी कर्ब में मुब्तला कर दिया है कि हर शख्स वो बिलबिला रहा है, दर्द में है, तकलीफ में है, और इनसे तौबा और रुजू की बातें करना फजूल है। ये बेतौफीक के लोग हैं, इनको तौफीक नहीं मिल सकती। इन्होंने हजरत क़िबला आलम की जात पर बहतान लगाया, इन्होंने हजरत सैयदा कायनात की जात पर बहतान लगाया। इतनी बड़ी गुस्ताखी के बाद मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई तौफीक का दरवाजा खुला होगा। बहरहाल अल्लाह की हिदायत अता फरमाए और हमें भी रसूलुल्लाह की आले पाक